اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 334 میں تقصیر کے بعد متمتع کے لیے مستحبات اور آداب بیان کیے جائیں گے۔ کتاب الحج میں اس فصل میں اعمال عمرہ تمتع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ احرام کے اعمال، واجبات، شرائط، مستحبات ذکر ہوئے۔ اس کے بعد طواف کے مستحبات، واجبات، متعلقہ مسائل ذکر ہوئے اور سعی کی تفصیل بیان ہوئی، اور آخر میں تقصیر کے احکام کے ساتھ وہ بحث مکمل ہو گئی، یعنی احرام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ عمرہ تمتع کرنے والے کے لیے وہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں تقصیر کے ساتھ، کہ جو چیزیں اس پر احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں۔ تو اب اس نے دوبارہ پھر حج کا احرام باندھنا ہے بعد میں۔ درمیانی عرصے میں کچھ اس کے لیے مستحبات اور آداب قرار دیے گئے ہیں، چونکہ وہ حج کے مشن پہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے مکہ مکرمہ میں پہنچ چکا ہوا ہے، تو اس کے جو آداب اور مستحبات ہیں ان کو ہم بیان کریں گے۔ تقصیر کے بعد متمتع کے لیے جو مستحبات اور آداب ہیں ان پر گفتگو ہونے والی ہے۔ ان مستحبات میں سے ہے کہ تقصیر کے بعد تمتع کرنے والے کو احرام والے شخص کے مشابہ باقی رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، اور اہل مکہ کے لیے بھی موسم حج میں محرم کے مشابہ رہنے کا حکم ہے۔ متعلقہ مسائل اور روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش ہوگی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی ذکر ہوگی۔ تو پہلا مستحب یہ ہو گیا کہ جو انسان عمرہ تمتع کا احرام باندھا اور اس کے تمام اعمال انجام دیے تقصیر کے ساتھ، وہ احرام سے نکل گیا، لیکن اس کو اپنے آپ کو احرام والے شخص کے مشابہ قرار دینا چاہیے۔ اس مدت میں ایک تو وہ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے اور باقی محرمات احرام کا بھی ارتکاب نہ کرے۔ یہ ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے ایک شخص ماہ رمضان میں اس پر روزہ واجب نہیں ہوتا، سفر کی حالت میں ہے یا مریض ہے، لیکن اس کے لیے آداب ہیں کہ ماہ رمضان کے احترام کا خیال رکھے اور اس مہینے میں وہ کیا کرے، عبادت اور بندگی کی طرف متوجہ ہو۔ چلو واجب اس پر نہیں ہے، لیکن سب کے سامنے کھانا نہ کھائے اور ماہ رمضان کی بے احترامی نہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں موسم حج میں مختلف قسم کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ عمرہ تمتع کرنے والا اس کا احرام چلو وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی وہاں پہ مشابہ رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو بندگی اور خدا کی عبادت کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے۔ اور علامہ شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں فرمایا کہ اس کے لیے فقط سلے ہوئے کپڑے نہ پہن کر احرام والے شخص کے مشابہ ہونا ہوتا ہے، باقی جو محرمات احرام ہیں ان کو ترک کرنا اس سے باب نہیں رکھتا۔ تو یہ ان کی رائے ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُسْتَحَبُّ التَّشَبُّهُ بِالْمُحْرِمِينَ بَعْدَهُ اے بعد التقصیر بترک لبس المخیط وغیرہ کما یقتضیہ اطلاق العبارت اطلاق النص والعبارت وفی الدروس اقتصر علی التشبہ بترک المخیط۔ مستحب ہے تقصیر کرنے کے بعد اپنے آپ کو احرام والے افراد کے ساتھ مشابہ قرار دے، بے ترک لبس المخیط، سلے ہوئے کپڑے پہننے کو ترک کرے، وغیرہ ہی اور دوسرے محرمات احرام سے بھی پرہیز کرے، کما یقتضی ہے جیسا کہ اس کا تقاضا کرتی ہے اطلاق النص، جو اس مستحب کے بارے میں روایات آئی ہیں ان کا اطلاق ان سب چیزوں کو شامل ہے، فقط سلے ہوئے کپڑوں کو ترک کرنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ وہ ہر قسم کے محرمات احرام سے بچنے کے لیے وہ تقاضا کرتی ہے۔ اور شہید اول کی یہ لمحہ والی عبارت بھی مطلق ہے، تمام
محرمات احرام کو ترک کرنا تقصیر کے بعد بھی اس کے لیے مستحب ہے، جبکہ شہید اول کی دروس میں انہوں نے انحصار کیا ہے کہ فقط سلے ہوئے کپڑے ترک کرنے کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا احرام والوں کے ساتھ یہی کافی ہے۔ تو بہرحال یہ اختلاف نظر موجود ہے، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ أَجْمَعَ، اے موسم الحج اولہ وصول الوفود الیہم محرمین وآخرہ العید عند احلالہم۔ اور اسی طرح مستحب ہے یعنی احرام والے لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، لأہل مکہ تا اہل مکہ کے لیے مستحب ہے، فی الموسم یعنی حج کے تمام موسم میں ان کو بھی احرام والوں کی طرح رہنا چاہیے، ان مہینوں کا احترام، ان مہینوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اولہ وصول الوفود الیہم محرمین، اس کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے کہ جب حاجی حج کرنے والوں کے وفد اور قافلے ان کے ہاں احرام کی حالت میں پہنچنا شروع ہوتے ہیں۔ وآخرہ العید عند احلالہم، اور اس کی انتہا روز عید ہوتا ہے جب وہ حاجی اپنے احرام سے خارج ہوتے ہیں۔ احلال یعنی احرام سے نکلنا۔ الوفود وفد کی جمع ہے، مسافروں کا گروہ یا قافلے کہہ سکتے ہیں۔ محرمین احرام کی حالت میں، احلال یعنی ان کا احرام کو اتار دینا۔ تو جہاں پر شریعت اسلامیہ میں واجبات اور محرمات کا لحاظ کرنے کی اہمیت ہے، وہاں پر مستحبات اور آداب کا لحاظ کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے، اس پر بڑے بڑے ثواب دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نص کون سی ہے جس کی طرف شہید ثانی نے اشارہ کیا ہے کہ اس کے لیے استحباب کو ثابت کیا جائے۔ یہ ایک مرسل روایت ہے حفص بختری کی، عن غیر واحد، بہت سے اصحاب اور راویوں نے ان کو بیان کیا ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ ینبغی للمتمتع بالعمرۃ الی الحج اذا حل اللہ یلبس قمیصا ولیتشبہ بالمحرمین، وسائل وشیہ باب ہفتم ابواب التقصیر حدیث اول ہے۔ یعنی عمرہ تمتع کرنے والے کے لیے سزاوار ہے کہ جب وہ تقصیر کر کے احرام سے نکل جائے تو پھر بھی سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے اور احرام والے افراد کے ساتھ مشابہ رہے، یعنی اسی قسم کے کپڑے پہن کر رکھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خصوصاً سلے ہوئے کپڑوں کو تو ترک کرنا، اس میں مشابہت تو ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے شہید اول نے دروس شرعیہ میں اسی پر انحصار کیا ہے۔ لیکن وَلْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ کا جو صیغہ ہے یہ عام ہے اور اس میں اطلاق پایا جاتا ہے، تمام قسم کی شباہتیں بھی اس سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ اور یہ جو حکم ہے کہ اہل مکہ جو مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں حج کے موسم میں وہ بھی احرام والوں کے ساتھ مشابہ ہو کر رہیں، تو معاویہ بن عمار کی ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا ينبغي لأهل مکہ ان یلبسوا القمیص وان یتشبہوا بالمحرمین شعثا غبرا، وقال ينبغي للسلطان ان یاخذهم بذلك، وسائل وشیہ باب ہفتم ابواب التقصیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی اہل مکہ کے لیے سزاوار ہے کہ وہ موسم حج میں قمیص احرام پہنے اور احرام والوں کے مشابہ ہوں، یعنی بکھرے ہوئے بال اور مسافروں کی طرح ہو کر رہیں۔ اور فرمایا حاکم کے لیے سزاوار ہے کہ وہ ان کی گرفت کرے، یعنی ان کو متوجہ کرے کہ اب موسم حج آ چکا ہے، دور دراز کے علاقوں سے حاجی آ رہے ہیں، تو آپ لوگ ان کے مشابہ ہو کر رہیں، ان کی خدمت کریں اور ان کو بھائی چارہ دیں، اور ایک اسلامی جو مظہر ہے حج اجتماعیت کا اس کو یعنی صمیمیت کے ساتھ پیدا کریں۔ تو یہ روایت ظہور رکھتی ہے کہ موسم حج میں اور تشبہ پیدا کرنا یہ انصراف کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس میں وہ موسم حج کی قید نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مقصد اسی چیز کو بیان کرنا ہے۔
اگر ہم غور کریں تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اخلاقیات کی، اور بہت زیادہ اس کے آداب پر اور مستحبات پر ترغیب دلائی گئی ہے۔ اگر اسی کتاب الحج کو دیکھا جائے تو اس میں ہزاروں روایات موجود ہیں جن میں واجبات تو بیان کیے گئے ہیں، جن کا خلاصہ علماء نے، فقہا نے اپنی استدلالی کتابوں میں بیان کر دیا ہے، لیکن وہ جو آداب ہیں، جو مستحبات ہیں، ان کی ہزاروں روایات سائیڈ پہ رہ جاتی ہیں جن کا ذکر ان میں نہیں آتا۔ اگر ان کو بھی انسان لحاظ کرے اور اہل بیت کے فرامین کی طرف توجہ کرے تو بہت زیادہ اس کی تربیت ہوتی ہے، بندگی کی معراج حاصل ہوتی ہے، اور حج اور عمرے کے دوران وہ کمالات بندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جو اس کے ثواب عظیم بیان ہوئے ہیں، وہ جو اس کی اجتماعی فوائد ہیں، وہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب صمیمیت حاصل ہو اور انسانوں کی محبت اور پیار آپس میں بڑھے، تو یادیں رہ جاتی ہیں اس سفر کی۔ اس کی ایک مثال یہ جو اربعین کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن ایسی مثال قائم ہوتی ہے خدمت گزاری کی، اور لوگ جوق در جوق وہاں پر خدمت گزاری کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو اسی طرح حج کے موسم میں بھی ہوتا ہے، لیکن مزید اس کی ترغیب ہونی چاہیے۔ اہل مکہ اپنے آپ کو آمادہ کریں، جو لوگ عمرہ تمتع کے عنوان سے ہیں، درمیان میں اگر وہ ان کا احرام ختم ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو اپنی بندگی اور عبادت کے ساتھ منسلک رکھیں اور مشابہ رہیں۔ اگر ہم اردو زبان کے حوالے سے گفتگو کریں تو کتب اربع کے تراجم ہو چکے ہیں، کافی شریف میں جو ابواب اور احادیث ہیں ان کے بھی تراجم ہو چکے ہیں۔ من لا یحضرہ الفقیہ کا ترجمہ ہو چکا ہے، اسی طرح اس سے بسار کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے، حج کے یقیناً ابواب اس میں شامل ہیں۔ اور وسائل الشیعہ کا جو ترجمہ ہے، اس کی جلد نمبر 7، 8 اور 9، 10، یہ 4 جلدیں مفصل ہزاروں روایات پر مشتمل ہیں، اور سینکڑوں ابواب باندھے گئے ہیں، خاص کر جو اس میں اخلاقیات کے ابواب ہیں۔ حالانکہ وسائل الشیعہ میں فقہ کی باتیں ہیں، تو وہ اخلاق کے جو ابواب ہیں اس میں بہت زیادہ ہیں۔ سفر حج کے مقدمات، سفر حج کے مستحبات اور آداب، اور اسی طرح چونکہ سفر کرنا ہوتا ہے، اس میں پرانے دور میں سواریاں ہوتی تھیں، جانور ہوتے تھے، ان کے چلانے والے ہوتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ڈرائیور ہوتے ہیں، اور سفر میں بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر انسان سیکھ لے تو حج کی جو افادیت ہے اور اجتماعیت ہے اس کا پتہ چلے گا۔ اگر انسان اس کو محض واجبات اور محرمات کی حد تک محدود کرے تو پھر خشکی ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر وہ جو بلند تربیت کے مظاہر حاصل ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ وہ ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ یہی آداب ہیں، تربیت ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہزاروں روایات ہیں، سیاہ ستہ کو لے لیں اور جناب علی منابع حدیثی کو لے لیں، تفاسیر میں، تفسیر موضوعی میں، تفسیر روائی میں ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو ہم فقط یہاں پر منابع گنوا رہے ہیں۔ اب مستقل کتابیں مناسک حج کے عنوان سے آتی ہیں، اگر ان میں یہ احادیث آتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو علیحدہ طور پر مزید احادیث اہل بیت کی روشنی میں پیش کرنا چاہیے۔ اس میں اب کافی توجہ ہو گئی ہے۔ وافی شریف جو وسائل الشیعہ بحار الانوار کی طرح ایک جامع کتاب ہے، اس کا اردو زبان میں ترجمہ پیش ہو رہا ہے لاہور سے، اور اس کی پہلی جلد وہ شائع ہو چکی ہے۔ بہت تحقیق کی گئی ہے، بہت محنت ہوئی ہے۔ اسی طرح میزان الحکمت کا ترجمہ بہت عرصہ پہلے ہو چکا تھا، اور بہت ساری کتابیں جو ہے اخلاقیات کی، آداب کی۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، فقط واجبات اور محرمات کی حد تک نہیں ہوتا۔ یہ سفر رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ پرانے دور میں خصوصاً، اب بھی کافی مشکلات ہیں، تاکہ اس سے تربیت حاصل ہو اور انسان
کمالات روحانی کو حاصل کرے۔